بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں پھرتا رہتا اور جائزہ لیتا کہ رعایا کس حال میں ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان اپنے معمول کے مطابق بھیس بدل کر شہر میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک جگہ پر چند افراد اکٹھے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ سلطان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کے نزدیک گیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ چور ہیں جو کسی جگہ پر چوری کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چور خوف زدہ ہو گئے کہ یہ آدھی رات کے وقت کون اس طرف آ رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے سلطان کو بالکل نہیں پہچانا تھا، اس لیے کہنے لگے، تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کا کوئی چور ہے جو آدھی رات کے بعد چوری کی نیت سے نکلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کرو جہاں سے اس قدر دولت تو ہاتھ لگ جائے جو ساری عمر کے لیے کافی ہو، اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ شاہی محل کو لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ چوروں نے یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے اور سلطان محمود غزنوی کی ہمت اور بہادری پر اش اش کر اٹھے اور کہا، واہ بھائی واہ، تم تو بڑے بہادر اور جرأت مند چور ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے، اور تم اس بات کے کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں، تم جو حکم دو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن یہ جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری موجودگی میں تم ہر مشکل کو آسان سمجھو اور بالکل نہ گھبراؤ۔ اب تیاری پکڑو، کیونکہ شاہی خزانے پر آج ہی ہاتھ صاف کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ہم پہلے ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی صفت کا مالک ہے۔ ان سب نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ ایک چور نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ پر خزانہ رکھا گیا ہو، مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا، اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے شناخت کر لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا، میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ مجھے کتے کی بولی آتی ہے۔ کتا جو کچھ کہہ رہا ہو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چوتھا چور بولا، میں اس کام میں خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ چاہے محل کی دیوار جتنی بھی بلند ہو، اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے، جس کے باعث ہم تمام آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ جب چاروں چوروں نے اپنا اپنا کمال بیان کر دیا تو سلطان محمود غزنوی سے کہنے لگے، اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال بیان کر دیا ہے، اب تم بھی بتاؤ کہ تم کیا خصوصی کمال رکھتے ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، جو میں کمال رکھتا ہوں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ مجھ میں خصوصیت ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہو اور ان کو موت کی سزا کا حکم ہو، پھر جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لیے انہیں تختہ دار پر بھی لے آئے
تو عین اس وقت اگر میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو سب مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی ہو جائے۔ سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا واقعی یہ بہت بڑا کمال ہے، اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ جو چور کتے کی زبان سمجھتا تھا، سب چور اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا ساتھیو، کتے نے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں۔ اگر تم سنو تو تمہیں یقین نہ آئے کہ واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط، لیکن کتا جو کہہ رہا ہے میں حرف بحرف اسے سمجھ رہا ہوں۔ باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا اور کہنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح کتا کہہ کیا رہا ہے؟ وہ بولا کتا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک بادشاہ ہے۔ وہ کہنے لگا تم بے شک اس بات پر ہنسو، لیکن میں ٹھیک کہتا ہوں کہ کتا یہی کہہ رہا ہے کہ ہم پانچوں میں ایک بادشاہ بھی ہے۔ ان سب چوروں نے اپنے دل کو تسلی دینے اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ کتے کے کہنے کا مقصد ہو کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں، پانچوں میں ایک کیا، ہم تو کل پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا تم کتے کی بات کا جو بھی مطلب سمجھو، لیکن باخدا جو میں نے تمہیں بتایا ہے کتا وہی بات کر رہا ہے۔ یہی باتیں کرتے کرتے پانچوں شاہی محل کے پاس پہنچ گئے اور دیوار کے نزدیک کھڑے ہو کر کمند پھینکنے والے چور سے کہنے لگے کہ اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ اس ایک ہی بار میں جو کمند پھینکی تو وہ محل کی دیوار کے اوپر کنگرے سے لگ گئے۔ اس کے بعد یہ سب باری باری دیوار پار کر گئے اور محل میں داخل ہو گئے۔ اب اس چور کے کمال دکھانے کی باری تھی جو سونگھ کر چھپے ہوئے خزانے کی جگہ بتا دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے خصوصی کمال سے کام لے کر جہاں شاہی خزانہ چھپا ہوا تھا وہ سب بتا دیا، اور ان سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانے کی تقسیم کا پروگرام بنانے لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ چونکہ میں تمہارا سردار ہوں اس لیے میرا حکم ماننا تم پر لازم ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خزانے کو تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ اپنے گھروں کو لے گئے، اور چونکہ یہ چوری بادشاہ کے محل میں ہوئی ہے، اس لیے جب بادشاہ کو اس چوری کے بارے میں علم ہوگا تو وہ پورے شہر میں اس طرح انتظام کرے گا کہ ہر ممکن طریقے سے چور کو پکڑا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر گھر کی تلاشی کے لیے اپنے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دے تاکہ جس گھر سے بھی خزانہ برآمد ہو چوروں کا پتہ چل جائے۔ اگر ہم خزانے کا حصہ اپنے اپنے گھروں میں لے گئے تو ہم فوراً پکڑے جائیں گے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے خزانے کی تقسیم کے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں اور اس جنگل میں زمین کھود کر خزانہ یہاں پر دفن کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے کارندے جب خزانے کی تلاش میں ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم تسلی کے ساتھ یہاں آ کر خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سلطان کی اس تجویز کو سب نے قبول کر لیا اور کہنے لگے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی رائے ہے، ہم سردار کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات پر جب اتفاق رائے ہو گیا اور سب نے زمین کھود کر خزانہ دفن کر دیا اور اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو سلطان محمود غزنوی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تم لوگوں میں نیا نیا شامل ہوا ہوں اور میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کس جگہ پر رہتے ہو۔ چونکہ تم نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہوا ہے، اس لیے تم سب مجھے اپنے اپنے گھروں کے ایڈریس بتا دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کہاں رہتے ہو۔ چنانچہ
چاروں چوروں نے اپنے گھر کے پتے سلطان کو بتا دیے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور سلطان محمود غزنوی واپس محل میں آ گیا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو یکدم شاہی محل کے ایک کونے سے سرکاری کارندوں کا شور بلند ہوا کہ شاہی خزانہ کوئی لوٹ کر لے گیا ہے۔ فوری طور پر پولیس کے سپاہی چوروں کی تلاشی میں شہر کی طرف بھاگے۔ سلطان محمود غزنوی نے پولیس کے سربراہ کو ان چاروں کے نام اور ایڈریس بتائے اور حکم دیا کہ ان چاروں کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ شاہی خزانے کی چوری انہوں نے ہی کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چوروں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ چاروں چور اپنے پکڑے جانے پر سخت حیرت زدہ تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی جلدی شاہی سپاہیوں نے ان کو کیسے پکڑ لیا، کون ہے کہ جس نے ہماری مخبری کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی سوچ و بچار کے عالم میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ یہ حکم سن کر تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس وقت ہمارا سردار ہوتا تو اپنا کمال دکھاتا، لیکن افسوس کہ وہ ہمارے ساتھ پکڑا نہیں گیا، اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب ان چوروں کو جلد تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو عین اس وقت سلطان محمود غزنوی کا حکم ملا کہ شاہی خزانے کی چوری کے مجرموں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اگر یہ کوئی اپنی آخری خواہش رکھتے ہوں مرنے سے پہلے وہ پوری کی جا سکے۔ سلطان کے حکم کے مطابق چاروں چوروں کو سلطان کے حضور پیش کر دیا گیا۔ چاروں چور نظریں جھکائے شاہی دربار میں کھڑے تھے اور سلطان محمود غزنوی شاہی لباس زیب تن کیے شان و شوکت کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں ایک بار کی دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا اس کے لیے بالکل دشوار نہ تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات کی سمجھ اب آئی ہے۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ بھی ہے۔ یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا پانچواں ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات کا یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا اور اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے اور تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان محمود غزنوی ان کی آپس میں خسر پسر سن رہا تھا۔ بولا، یہ تم لوگوں نے کیا خسر پسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ فوراً چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب آپ اپنی داڑھی کب ہلائیں گے؟ اس وقت ہلائیں گے جب ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی اس چور کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا۔ لو پھر میں اب اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے جو اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی کے خواستگار ہوئے اور آئندہ کے لیے چوری کے کاموں سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔